سوال بتائیں کون سے نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حرف زوئے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے سفید رنگ کا لباس۔ سوال عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان بروز قیامت گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال ہے کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لمبا قیام کرنے والا۔ سوال روزانہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ الرحمن۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس مخلوق نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال کس بیماری کو برا کہنا منع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بخار، کھانسی اور نزلہ۔ سوال کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جہاد کو۔ سوال وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ اس کا جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حرام کھانے کی وجہ سے۔ سوال بتائیں کہ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے لعنتی عمل ہے۔ سوال قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب 50 عورتوں کی۔ سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال جنت میں وہ کون سی واحد چیز ہے جو جنتیوں کو کبھی نہیں ملے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے بڑھاپا۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال وہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کرنا منع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے استعمال شدہ پانی سے۔ سوال مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگ کس لقب سے یاد کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سوال غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا سنت ہے؟ جواب 3 بار۔ سوال وہ کیا ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے موت۔ سوال قرآن شریف کا دل سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب ہے 5ویں منزل میں۔ سوال نماز جمعہ کے لیے امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ جواب 3 افراد کا۔ سوال کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورہ احزاب میں۔ سوال کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ اس کا صحیح جواب ہے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب دکھاوے کی نماز۔ سوال جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سیاہ رنگ ہے۔ سوال جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ کا صحیح جواب ہے وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ سوال کون سی نمازیں پڑھنے پر ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عشاء اور فجر کی 5 جماعت نماز۔ سالگرہ منانا کیسا ہے؟ جواب واضح ہے کہ سالگرہ غیر مسلموں کا طریقہ اور مغربی ثقافت کی دین ہے جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے اجتناب کا حکم دیا ہے کہ سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، سالگرہ کی مبارکباد دینا یا سالگرہ کی تقریب میں جانا غیر اسلامی قوموں کی ثقافت اور طرز عمل ہے، اس لیے اس رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ تاہم کیک اور دیگر اشیاء کا کھانا اگر حلال آمدنی سے ہو تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ سوال محرم الحرام میں کون سی چیز کھانا منع ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر بانٹی جائے اور جب بھی بانٹی جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ سوال کس وقت شیاطین اور جنات کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے؟ جواب شام کے وقت۔ سوال باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے؟ جواب مختلف روایات میں ہے کہ باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 25 سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ جواب آج کل یہ بات مشہور ہے اور بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں خنزیر اور سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا صابن استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے محض شبہ کی بنا پر اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔